تو فلا ترجعوهن الى الكفار، تو پھر انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ مدینہ دین کی خاطر، دین و اسلام کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، تو لہذا ان کو کافر کی طرف مت لوٹاؤ، بلکہ اپنی یہاں پناہ دے دو، کیونکہ لا ہن حل لہم، اب یہ کافروں کے لیے حلال نہیں، یہ کافروں کی مومنہ عورت کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ کافر بھی مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں، ولا هم يحلون لهن، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم جان لو، یعنی اس نتیجے پر پہنچو کہ واقعی مومنہ ہے، اگر تم جان لو اس بات کو کہ وہ عورت جو مکے سے مدینہ آئی ہے کہ وہ مومنہ ہے، دین و اسلام کی خاطر وہ مکے سے مدینہ میں آئی ہے، تو انہوں کے بارے میں اللہ نے فرما دی محض دین کی خاطر وہ انہوں نے ہجرت کی، تو فلا ترجعوهن الى الكفار، تو پھر انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ مدینہ دین کی خاطر، دین و اسلام کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، تو لہذا ان کو کافر کی طرف مت لوٹاؤ، بلکہ اپنی یہاں پناہ دے دو، کیونکہ لا ہن حل لہم، اب یہ کافروں کے لیے حلال نہیں، یہ کافروں کی مومنہ عورت کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ کافر بھی مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں، ولا هم يحلون لهن، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان عورتوں کا نکاح کافر مردوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اگر خاوند بھی مسلمان ہو جائے یا اس کی توقع ہو کہ پھر ایسی عورت اپنے خاوند کی طرف پلٹا دی جائے گی، خاوند کی طرف پلٹا دی جائے گی، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھی، جبکہ اس کی خاوند ابو العاص مشرکین مکہ میں سے ایک تھا۔ جب زینب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی، تو پھر کئی سال بعد جب خاوند بھی مسلمان ہو کر آ گیا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کو خاوند کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں میرے دوستوں یہاں مسئلہ تباین دارائن بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مومنہ عورت کافر خاوند کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جاتا ہے، مومنہ عورت اپنے کافر خاوند کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائے تو اس کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا، کیا وہ نکاح ثانی کے لیے اس سے عدت گزارنا پڑے گی؟ ایک تو اس زمن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے، دیکھو پہلے اس کو کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، اگر حاملہ نہیں ہے تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی نکاح تو کافر کی ساتھ تھی، اور کافر کی جب یہ کلمہ پڑھ لی ہے اور مومنہ عورت ہے تو لہذا ان کی کافر خاوند کی ساتھ نکاح توڑ گیا، اب اس کی عدت کی ضرورت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہاں اگر کوئی حاملہ ہے تو حاملہ کی پھر وضع حمل تک عدت پوری کرنا ان کو ہوگی، وضع حمل تک عدت پوری کرنے ہوں گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، جب کوئی عورت ایمان لا کر دارالاسلام میں آ جائے تو ان کی حق مہر کیسے ادا کی جائیں گے؟ یا کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر دارالکفر میں چلی جائے تو نکاح ثانی کے لیے ان کی مہر کا کیا حکم ہے؟ نکاح ثانی کے لیے ان کا مہر کا کیا حکم ہے؟ اب وہ پہلے مسلمان یعنی مومنہ تھی،
تو مومنہ کی صورت میں اس کے لیے مہر کی کیا حکم ہے؟ دوسری نمبر، وہ مسلمان مومنہ کی بعد، مسلمان ہونے کی بعد وہ مرتد ہو کے کافر کی طرف چلے گئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے ان کے حق مہر کے متعلق؟ تو وہ یہ ہے کہ جو مہر پہلا خاوند ادا کر چکا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی عورت کافر خاوند کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے تو آتوہم ما انفقوا، تو کافر کو مہر وغیرہ کا خرچہ دے دو جو انہوں نے ادا کیا تھا، تو انہوں نے اس عورتوں سے نکاح کرتے وقت کیا تھا، اور پھر اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو ولا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم انہیں نکاح کر سکتے ہو جب تک تم ان کو مہر ادا کر دو۔ گویا یہ نکاح ثانی کے لیے تمہیں پھر مہر ادا کرنا ہوگا، وہ اسی انداز سے کہ وہ کافر شوہر نے جو رقم اس عورت کو دی ہے تم اس کو وہ رقم لٹا دو۔ اب آگے بات یہاں پر کہ بھئی وہ عورت مومنہ تھی لیکن وہ مرتد ہو کر کافروں کی طرف چلے گئے، تو اس کے لیے کیا مہر ادا کرنا ہے؟ کہ جو رقم جو مومنہ تھی اور جس کی نکاح میں تھی، اور وہ جو رقم حق مہر کے طور پر انہوں نے ادا کی وہ کافر سے ادا کر لے۔ اب وہ کافر ادا کرے گا یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ بھئی جو مسلمان ہے مومن یا مومنہ ہو، اب وہ تو مان لیتے اس بات کی اللہ کی حکم نہیں ہے، اب جب وہ غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، اب وہ حکم مانتا ہے یا نہیں؟ بات اس بات کے اوپر ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا ہے نا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آگے فرمایا والا تمسکوا بالسبع تبافروا، تو کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے پاس مت رکھو، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد ان کا مومن آدمی کے ساتھ نکاح خود بخود نفس ہو گیا ہے، لہذا ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم نے ان عورتوں پر مہر کی صورت میں جو خرچ کیا وہ کافروں سے طلب کر لو کہ جو تم نے خرچ کیا ان مومنہ عورت سے وہ مرتد ہو کے چلے گی کافروں کی طرف، پھر تم اس سے مانگ لو، وہ لے لو تم اس سے جو رقم تم نے اس کے لیے خرچہ کیا۔ کوئی کافر خاوند کی بیوی ایمان لا کر تمہارے پاس آ جاتی ہے، کافر ہے اس کی شوہر، اب وہ ایمان لے کر آ گئی، اب وہ تمہارے پاس اگر آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے کہ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تو چاہیے کہ وہ بھی مانگ لے جو انہوں نے اسے عورتوں پر خرچ کیا۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور اگر کوئی عورت ایمان لا کر آ گئی تو اس کا کافر خاوند کو اس کا خرچہ ادا کرو۔ اگر یہاں سے کوئی عورت مرتد ہو کر دارل کفر میں چلی جاتی ہے تو اس پر کیا گیا خرچہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے، مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ مرتد ہو گئے کافر اگر اس بات کے اوپر اتفاق نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی عدل بدل نہیں کرتے کہ تمہیں وہ رقم نہیں دیتی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرو گے تم؟ وہ بھی بات آ رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرما دی کہ بھائی ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کی حکم ہے، مہر ادا کرنے کے متعلق یہ اللہ نے حکم دی۔ یہ ہوا کہ وہ مومنہ عورت جب تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو واپس مت کرو، کیونکہ وہ مومن ایمان قبول کر لی، اگر اس نے اس نیت سے ہجرت کر لی کہ صرف دین کی خاطر، دین و اسلام کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے، تو پھر اس کو کافر کی طرف مت لٹاؤ۔ اور پھر اللہ نے یہ فرما دی کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان کی صورت میں کہ بھائی وہ عورت سے، اب اس عورت کی کیا حکم ہے کہ اگر وہ عورت سے تم نکاح کرنا چاہو تو نکاح کرو، تو اس کی حق مہر دوبارہ ادا کرنا ہوگا، اور نکاح ثانی کے لیے عدت گزرنا ہے، یعنی کہ جب اس کی شوہر کافر تھے
اور کافر ہونے کی صورت میں اور جب یہ مومنہ ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اس کی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں وضع حمل تک اس کی عدت گزارنا ہے، وضع حمل تک، ورنہ اس کو وہ مومنہ عورت آنے کے بعد ہی کہ تم اس کے نکاح کر سکتے ہو۔ عدت کی ضرورت نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک۔ ہاں ان صورت میں تو ان کی حق بہر ادا کیسے کرو گے کہ جو اس کی کافر شوہر جو اس کو ادا کی تھی وہ رقم اس کی کافر شوہر کو ادا کرو۔ اور اگر تمہارے مومنہ عورت تمہارے پاس تھی کسی کی بیوی اور وہ مرتد ہو کر دارالکفر میں چلے گئے تو ان سے وہ رقم اس کافر سے تم اپنا رقم مانگو، کیونکہ وہ مومنہ تھی اور تمہارے نکاح میں تھے، تم ان کے جو حق پر ادا کیا اس کافر سے وہ تم وصول کر لو۔ یہ حکم آ گئے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یحکم بینکم، اسی نے تمہارے درمیان فیصلہ کیا اللہ رب العزت نے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والا ہے۔